الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارة او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پچھلے ہفتے سے پچھلا تو کینسل ہو گیا تھا، سورہ جمعہ کی 8 آیت میں نے بیان کی تھی، اور آج آخری 3 آیت یہ سورہ جمعہ میں، سورہ جمعہ کے پہلے سورہ صف ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد نام کے ساتھ، اور سورہ صف اس کے بعد یہ صورت ہے جس میں نبی کی بشارت دے دی گئی اور نبی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا۔ لو جی، پاور اینڈ فنکشن دے دیا گیا، یہ پاور یہ فنکشن ہے آپ کا۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ نبی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، سمجھیے، ہم اس کو ایسے ہی کہتے ہیں، ہے نا۔ وہ وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا، بھیجا فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں۔ امیوں کیوں بتایا یہ جان لیجئے، یہاں امی بالکل دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، میرے نبی بھی امی تھے، لیکن ایک ہی معنی میں قرآن استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہود جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے علاوہ، جو بنی اسرائیل میں وہ ہیں، اس کے علاوہ، یا ایسے کہہ لیجئے یہود کے علاوہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کو جنٹائل کہتے ہیں، جن کو حق نہیں ہے کہ زمین پر زندہ رہیں، اور ان لوگوں کو وہ امی کہتے ہیں کہ یہ سب امی میں ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ نے ایک طرح سے ان کو بتایا کہ وہی امی جس کو تو امی کہتا ہے اس میں نے رسول مبعوث کیا ہے، تو جو کرنا کر لے۔ سمجھ گئے؟ یا امی کا مطلب یہ ہوا، هو الذی بعث فی الامیین، جس کو تم امی کہتے ہو، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ ان کا کام میں تفصیل کر چکا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، 2 پارٹ میں بیان کیا ہے کہ وہ آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے، اور اس آیت کے ذریعہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے، لوگوں کو گندگی سے، برائی سے پاک کرتا ہے، ان کے عقیدے کی، ان کے افکار کی، ان کے علم کی، ان کے اعمال کی، ان کے خاندان کی، ان کے معاشرے کی، سب کو پاک کرتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے قرآن کا، اور اس حد تک اپنے کو تزکیہ کرنے کی حد تک قرآن کوئی بھی پڑھے یا بتا دے تو بہت آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب یہ جو زیادہ اب اس میں وقت دے گا، جو زیادہ اس میں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ نبی جو ہے ان کو ان کا علم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ علم و حکمت ایک الگ معنی میں بیان ہوا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ہر جگہ یہ بات کہ اللہ نے رسول بھیجا، علم دیا اور حکمت دیا۔ یہ اس کی تفسیر میں جب جائیں گے تو اتنے الفاظ لوگوں نے استعمال کیا کہ گھوم جائیں گے، عام آدمی گھوم جائے گا اس میں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ آپ سارے الفاظ کو لیجئے، بات سب ایک ہی کہتے ہیں۔ جن کی بات سب سے اچھی لگی جو لفظ استعمال کیا ہے، کہا کہ حکمت جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس سنت کے معنی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے ان کے کہنے کا۔ سنت کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ اب دیکھیے، قرآن جو ہے اپنی جگہ اٹل رہے گا اور زمانے بدلتے رہیں گے، ہے نا۔ حضور کے زمانے میں مکے کا جو سچویشن تھا، آج کا وہ سچویشن نہیں ہے۔ قرآن ڈائنامک بک ہے، ہر زمانے کے لیے سوٹیبل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہر زمانے کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہے۔ ہم ابھی ایک کتاب لکھیں گے، ہو سکتا ہے 2 4 10 سال 50 سال تک حالات چینج ہوئے، کتاب ریلیونٹ، کنارے پھینک دیجیے اٹھے۔ آپ پرانی کتابیں پڑھتے دیکھتے ہیں، زبان بھی کچھ عجیب سی لگتی ہے اردو میں نا،
اور اپنے ماحول کے حساب سے لوگوں نے لکھا، اس وقت بہت اچھی کتاب تھی، بعد میں آہستہ آہستہ ہی ختم ہو گئی. تو لیکن قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے چونکہ اللہ جو ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے، تو اس کے حساب سے یہ استعمال کیا ہے. تو اب زمانہ جب بدلے گا تو حالات کے اعتبار سے اس قرآن کو اپلائی کرنے کا، کیسے اپلائی کریں گے، اپلائی کرنے کے لیے جو نظر چاہیے، اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. اور یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمت ہوا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. تو ایک تو نبی کی بعثت بتا دیا، کتاب بتا دیا. اب اس کے بعد جو گزشتہ ہفتے اس کے پہلے ہوئی تھی، میں ربط کے لیے کر رہا ہوں. کیا ربط ہے دیکھ لیجئے. یہود کی مثال دے دیا کہ دیکھو ان کو بھی ہم نے توریت دیا تھا، توریت کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا ہے، تو اللہ نے ان کی مثال کھینچ دی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال جن کو ہم نے توریت دیا تھا ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوں. وہ نہیں جانتا کتاب میں لکھا کیا ہے کتاب رکھے ہوئے پیٹھ پر ضرور، لیکن اس کو پتہ نہیں کتاب میں لکھا کیا ہے. اب ہر آدمی سوچ لے کہ آج مسلمان قوم کی حالت کیا ہے یہی کہ نہیں. حمل التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا. یہ پوری تفصیل اس کی میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد بتا دیا کہ یہ جب اللہ کی کتاب مٹ جاتی ہے تو آخرت کا خوف بھی مٹنے لگتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے کو کہتے ہو، اور ایک جھوٹی تمنائیں ہو جاتی ہیں کہ ہم تو جنتی لوگ ہیں، میرے پاس توریت ہے، میرے پاس قرآن ہے. ہمارے یہاں کیسے بولا جاتا ہے، نہیں ہم تو آخری نبی کی امت ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے. تلاوت کرتے ہیں، ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے. یہی وہ لوگ کہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر ایسی بات ہے تو ان سے کہو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. مرو گے، تمہارے لیے جنت کھلا ہوا ہے، تمہارے لیے باغ ہوگا، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، حوریں ہوں گی، پھل ہوگا، شہد کی ندی ہوگا. آؤ تو کرو، جلدی کرو، پھر دیر کیوں کر رہے ہو. اللہ نے کہا لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم. وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں انہوں نے جو آگے کر کے بھیجا ہے. یہ بلکہ سورہ بقرہ میں تو اور کہا کہ ان سے زیادہ زندگی کے معاملے میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے. احرص الناس الی حیات. وہ زندگی چاہتے ہیں 1000 سال، 1000 سنہ، یہ قرآن کا لفظ ہے. لیکن اللہ نے کہا وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر. اگر ان کو اتنی عمر دے بھی دی جائے تبھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، تو جائیں گے، ہے نا. تو اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا حال کیا ہوتا ہے اس کی ایک جھلک دے دیا ہے. اور جو حال ہے کوئی دیگر نہیں ہے. اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ تھا، میں نے تھوڑا سا بتا دیا کہ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی. آج جو آیت بیان کی گئی ہے یہ جمعوں کے سلسلے میں ہے. جمعہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی. تو جمعہ جو ہے ایک اجتماعیت کا معاملہ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے، اجتماعیت پر بہت زور ہے. بغیر اجتماع کے اسلام ہو نہیں سکتا، انڈیویجول کو اسلام نہیں ہوتا. اجتماع کا معاملہ ہی یہی ہوا کہ 5 وقت تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی پڑنا ہے. یہ تو 5 ٹائمز آپ تو کندھے سے کندھے ملائیں گے اپنے لوگوں سے. پھر ہفتے میں ایک دن اس سے بڑا اجتماع ہوگا. اس لیے فقہ میں آیا ہے مصر جامع کی شرط لگائی ہے، بڑا شہر ہونا چاہیے. جیسے ایک چھوٹا گاؤں ہے اس میں جمعہ نہیں ہوگا، 3-4 گاؤں ملا کے جمعہ قائم کیا جائے گا. اور
اس کے بعد سال میں اس سے بڑا اجتماع ہوگا عیدین کا، ہے نا. یہ سب اجتماعیت کی بات ہے. تو اس میں شاید اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اجتماعیت اگر اللہ کی کتاب چھوٹے گی پھر اجتماعیت بھی ٹوٹ جائے گی. تو اب یہاں اس نسبت سے یہاں بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اس میں نودیہ للصلاۃ، جب جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان دیا جائے. ہمارے یہاں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی. امام ممبر پہ بیٹھ گیا اور ممبر بیٹھنے کے بعد جو ہمارے یہاں ان کے سامنے سے لوگ اذان دے دیتے ہیں، یہی اذان تھی جو مسجد کے باہر سے دی جاتی تھی. اس کے سامنے سے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ ممبر کے پاس کھڑے ہوئے کوئی اذان دیا جائے. بخاری میں ہے کہ وہ مکان زورہ سے دی جاتی تھی. زورہ ایک جگہ، زورہ کہتے ہیں جہاں کوڑا پھینکنے کی وجہ سے اونچی جگہ ہو جاتا ہے جیسے گاؤں میں، تو وہاں پر سے کھڑے ہو کے، چونکہ اونچی جگہ وہی ہوتی تھی، لوگ پکارتے تھے یہ اذان. اور ممبر پر جب بیٹھ جائے تو یہی طریقہ تھا. اور منع کیا گیا کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے سوائے اس کے کہ کوئی آئے تو تحیۃ المسجد ہلکی پڑھ کے کنارے بیٹھ جائے چپ چاپ سے، باقی نہ اس میں بات کرنا ہے. حدیث میں ہے کہ 2 رکعت جمعہ کی، ظہر کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت اسی لیے کیا گیا ہے لاجل الخطبہ، 2 رکعت خطبہ کے لیے ہے، یہ 2 رکعت کر دیا گیا. یہ خطبہ کو عام تقریر جو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے گا. وہ حالت نماز ہے. اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو 2 لوگ بات کر رہے ہوں اور کوئی کہے کہ تم چپ رہو، اس نے بھی گناہ کیا. یعنی ایک لفظ نہیں نکالیا سوائے اس کے کہ کوئی عذر شرعی پیش آ جائے، کوئی ایسا سخت بات ہو، کچھ کرنا ہو، نہیں کر سکتے. نمبر 1، ذکر اللہ سے جو مراد ہے، دوڑو ذکر اللہ کی طرف، یہاں تمام لوگوں کے نزدیک خطبہ ہی مراد ہے. نماز شروع ہونے کا ہم لوگ اب تو خطبہ ختم ہو گیا ہوگا جب بس نماز شروع ہوگی. نہیں جناب، خطبہ ہی نماز شروع ہے. خطبہ شروع ہے تو نماز شروع ہے، یہ واضح رہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، بڑی سنی ہوگی آپ لوگوں نے. مسجد میں جمعہ کے دن اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اصل تو لفظی ترجمہ تو دوڑ پڑو اس کی طرف، دوڑنا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اذان جب تو اس کا اہتمام کرو، جس کام میں لگے ہو اس کو بند. وذر البیع کا مطلب خرید و فروخت. تو مکہ میں کوئی سرکاری سروس تو تھی نہیں، سب خرید و فروخت ہی ہوتا تھا، اس لیے خرید و فروخت کر دی. مطلب آپ جہاں بھی ہوں، جس کام میں بھی ہوں، آفس میں ہوں، بزنس میں ہوں، کسی کام میں لگے ہوں، گھر پہ ہوں، کھڑے ہو جائیے آپ اور سب یہ سب چیزیں بند کر دو اور جمعہ کا اہتمام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جمعہ کے دن غسل کرو. غسل کو سنت ہے یہ غسل کرنا، اور یہ مطلب اس سنت پر زور دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ضرور غسل کریں. اچھے کپڑے پہنیں، صاف، اگر میسر ہو تو عطر کا استعمال کریں. یہ سب فیشن کے لیے یا اس کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیے عرب کے حالات یا آج کے بھی حالات کہیں کے بھی لے لیجئے. اگر کوئی ایسے ہی آ جائے مسجد میں، کوئی مزدور کام کرتا ہوا، فلاں کرتا ہوا، بڑا مجمع ہو جائے تو بدبو پیدا ہو جائے گی. کوئی پسینے میں ہٹا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ایسے ہی آ جائے گا. نہیں، بڑا مجمع ہے، آپ نہا دھو کے صاف آئیے کہ وہاں بدبو پیدا نہ ہو، اور خوشبو لگا لیجیے اور اچھا ہو جائے گا. بہتر طریقہ یہ بتایا گیا کہ ایسے آئیے. اس میں دونوں باتیں آ گئیں. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ایک اہتمام ہے اس کا کہ نہیں بھائی آج جمعہ ہے، ہم تیاری کریں گے، صبح ہی سے تیاری کریں گے. دوسری حدیث اس میں وہ آئی کہ جو پہلے آیا اس کو 1 اونٹ کا ثواب قربان کرنے کا، پھر اس کے بعد ایک گائے کا، پھر اس کے بعد ایک بکرے کا، پھر ایک مرغی کا، پھر ایک انڈے کا، ایسے دیا ہوا ثواب ملے گا. میں نے ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا. عرب والے عام طور پر چونکہ تھوڑا سا کہیں اجڑ ہوتے تھے تو اس طریقے سے حضور ہم سمجھا دیتے تھے کہ دیکھو کم ایسے کم ہوتا جائے گا.
یہاں تک کہ جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں کہ اب کوئی ثواب کا معاملہ نہیں ہے، پہلے آنے والوں کا جو ثواب ہوتا ہے ختم ہو گیا اور رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے ہی جایا جائے، کوشش کیا جائے کہ اگلی صف میں آ کے بیٹھیں۔ اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ بعض لوگ آئیں گے بالکل لاسٹ میں خطبے کے اور لانگتے پھلانگتے چلے آئیں گے آگے۔ حدیث میں منع کیا گیا کہ سختی سے کہ جو لوگ لانگتے پھلانگتے آتے ہیں وہ اس کے انجام کو سمجھ لیں کیا ہوگا آپ کو، اور اس ہوتے ہیں کہ اگلے صف کا ثواب، ارے اگلے صف کا ثواب ملے گا جب تم اگلے آ کے سیدھے بیٹھو گے۔ آپ تو گناہ کرتے آ رہے ہو، لوگوں کو لانگتے پھلانگتے آ رہے ہو، آگے آ کے بیٹھ گلاس میں تو آپ کو آگے صف کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو مسجد میں جب انسان جائے، جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اب دو آدمی کے بیچ میں اتنی سی جگہ ہے، اب وہ ذکر کر رہا ہے، میں خصوصاً فجر میں دیکھتا ہوں ذکر کر رہا ہے، آ کے گھس جائے، ارے بھائی کہیں گھس رہے ہو بھائی، پیچھے تمام خالی، بیٹھو جہاں جگہ ملے، نہیں اس کو ہٹا کے بیٹھیں گے، ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بیٹھ جائیے، پھر جب صف بندی ہوگی تو آپ جگہ ملے آپ چلے جائیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام کہا گیا بہت ضروری ہے۔ بڑا اجتماع ہوگا، اہتمام ہوگا، خطبہ ہوگا، خطبہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے اس کے 4 یا 5 باتیں اس میں آتی تھیں۔ پہلی بات اللہ کی حمد و ثنا، آج بھی ہوتی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اس کے بعد جو حالات حاضرہ ہے یاد رکھیے گا، قرآن کی روشنی میں اس پر تبصرہ، قرآن کی روشنی میں اس پر تبصرہ یہ ہے۔ اس کے بعد وہ امام جو ہے دعا کرتا ہے اپنی امت کے لیے، آخر جب بیٹھنے کے بعد اٹھتا ہے، یہ سنت ہے بیچ میں بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھتے تھے، جو ہمارے یہاں ہر جگہ رائج ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر درود و سلام بھیجتے ہیں لوگ، اور اللہ اس کے لیے دعا کیا جاتا ہے۔ ایک دو چیز ہمیں ایسی مطلب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جب بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، جب امام یہ کہتا ہے خطیب، تو کیا ہم اس وقت پڑھتے ہیں دل میں کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں؟ جو اس وقت امام کو توجہ دلانا چاہیے کہ آپ بھی دل میں پڑھیے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم درود و سلام بھیجو، اور وہ بھیج رہا ہے امام خطیب، ہمیں بھیجنا چاہیے۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، دعا کی گئی ہیں، اور یہ خطبہ ختم ہوتا ہے۔ یہ خطبہ حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ جو ہے بہت چھوٹا آپ دیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ چھوٹا خطبہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آدمی علم میں راسخ ہے، پہنچا ہوا ہے، علم والا ہے۔ عام طور پر جو حدیثوں میں دیکھتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہے، وہ یہ، اور شاید یہ کہیں بھی آج نہیں دیکھتے ہم، کسی جگہ بھی نہیں، چاہے کسی مسجد میں چلے جائیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چھوٹا اور نماز بڑی ہوتی تھی۔ جتنا وقت خطبہ میں لیتے اس سے زیادہ نماز میں لیتے تھے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خطبے میں زیادہ وقت لگتا ہے، نماز میں کم وقت لگتا ہے، یہ بھی حدیث میں۔ تو سر یہ جو نماز ایک منٹ سر، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو۔ کہا گیا ہے کہ جماعت میں دوڑ کے نہیں آؤ، یہ بھی حدیث ہے۔ وقار اور سکونت کے ساتھ چلو، جتنی رکعت مل جائے اتنی پڑھ لو، بعد میں اس کو پوری کر لو، ثواب آپ کو جماعت کا ملے گا، لیکن دوڑ کے آنے سے منع کیا گیا۔ تو وزر البیع اور خرید و فروخت بند کر دو۔ یہ سب جو ہیں، مطلب یہاں خرید و فروخت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی تمام مشغولیات بند کر دیجیے،
بس نماز کے لیے تیار ہو جائیے اور مسجد کی طرف جگیے. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یہ بھی کہا گیا کہ کوئی جان بوجھ کے بغیر عذر کے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر کر دیا جاتا ہے. دل پر مہر سے مراد ہوا کہ کوئی اس کو اچھی بات اچھی لگے گی ہی نہیں. تو اس سے بچنا چاہیے کہ مطلب بغیر عذر شرعی، مار کہیں سفر میں ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ 4 لوگوں کے لیے جمعہ نہیں ہے: ایک عورت، بچہ، مسافر ہے اور مفرد من تنہا. اگر کوئی ہے تنہا جمعہ نہیں ہوتا. اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی جمعہ چھوٹ جائے اور وہ تو پھر ظہر وہ تنہا ہی پڑھے گا، جماعت سے ظہر نہیں پڑھ سکتا. یہ واضح رہے، جماعت سے ظہر نہیں پڑھے گا، تنہا ظہر پڑھے گا. چھوٹ گئی تو ظہر پڑھنا ہے، تنہا پڑھے گا. تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اپنا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، اللہ کا دیا ہوا رزق تم تلاش کرو. تو اس سے یہ بھی بات بھی ثابت ہوئی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کے دن دکان بند ہی رکھا جائے. پہلے بھی کہا کہ تم خرید و فروخت بند کر دو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، تو اس کا مطلب پہلے سے کرو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں. کوئی بند کر لے تو اچھی بات ہے، کوئی بھی اچھی بات ہے، نہ بند کرے تو بھی کوئی بری بات نہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اسلام نے ایسا نہیں کیا. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اللہ کو کثرت سے یاد کرو. دیکھیے یہ کثرت سے یاد کرنا قرآن میں بہت جگہ آیا. ذکر جو ہے یہ صرف تسبیحات کو نہیں کہتے، وہ بھی ذکر ہے. قرآن پڑھنا ذکر ہے، قرآن پر ریسرچ کرنا ذکر ہے، اسلامی کتاب لکھنا ذکر ہے، رسول اللہ پر درود پڑھنا ذکر ہے. آپ بازار میں ہیں اور برائی سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا، یہ بھی ذکر ہے. ذکر یاد دہانی ہے، ذکر ہے. وہ ذکر کونے میں بیٹھ کے ذکر کرنے والا کہ ہمارے یہاں چونکہ مفہوم ہی سکڑ گیا ہے. کوئی بزنس مین چلا گیا بازار میں، لیکن اپنا بزنس ویسے ہی کر رہا ہے جیسے بتایا گیا، ایمانداری کے ساتھ. اگر اس میں کمی ہے تو بتا دیتا ہے کہ نہیں جی اس میں یہ کمی ہے میرے مال میں. جھوٹ نہیں بولتا ہے، لوگوں سے عہد کی پابندی کرتا ہے. تو یہ سب ذکر اللہ میں. کثرت سے ذکر کرو. کثرت اسی وقت ہوگی جب ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے. ہم ہر معاملے میں، ہر لین دین میں، ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھیں. یہ ذکر ہے اللہ کا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اس کے بعد ایک آیت اور ہے اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. مدینے میں قحط تھا اس وقت اور لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہو رہی تھی. کوئی باہر سے تجارت والا آ جاتا تھا تو لوگ اس سے کچھ خرید کر کے سامان گھر میں رکھ لیتے تھے. تو یہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی بیچ کوئی تجارت والا آ گیا جی. سب وہاں سے اٹھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے سوائے 12 آدمی کے خریدنے. زیر تربیت تھے، سارے صحابی نہیں گئے. 12 لوگوں کا، بلکہ بہت سے لوگوں کا نام کا بھی ذکر ہے. یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہیں یہ تھے، عبداللہ بن مسعود سے، عمار بن یاسر تھے، ایک لیڈی بھی تھیں کوئی، سب ملا کے 12 تھے، باقی چلے گئے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت بھی بڑے عجیب انداز میں ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کرنے والے کو اور کھیل کود کرنے والے کو یا کھیل تماشا، انفضوا الیہا، وہ دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے اور پھر چلے جاتے ہیں لینے کے لیے. قل، تو ان سے کہہ دیجئے
ما عند اللہ، ان کی ایک طرح سے ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اس میں کوئی اللہ کا عتاب نازل نہیں ہوا ہے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یہ کھیل تماشا اور تمہارے تجارت سے بہتر چیز ہے۔ اور یاد رکھنا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا۔ اگر اس پر ایمان ہے تو تم دوڑ کے جاتے ہی نہیں۔ ارے جو رزق دینا دے گا اللہ تعالیٰ، ہم نماز میں نہیں جائیں گے اللہ کہیں سے اور دے دے گا، یہ ایمان انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ جب ایسی باتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کر دیتا ہے، دیکھو اس صفت پر ایمان ہے لیکن لگتا ہے تمہارے غفلت ہو گئی، اس صفت کو بھول گئے، اس پر بھی ایمان ہے ہمارا کہ اللہ رازق ہے۔ یہاں پر واللہ خیر الرازقین، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت بات فرمائی ہے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان میں سے سب چلے جاتے اور ایک بھی آدمی باقی نہیں رہتا تو پورے مدینے میں پانی کی طرح آگ بہہ رہی ہوتی۔ کتنی سخت بات کیوں کہی؟ وہ تو صحابہ کرام زیر تربیت تھے، چلے گئے، اللہ نے سمجھا دیا، کوئی عتاب نہیں نازل کیا، کوئی ڈانٹ نہیں پڑی، کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو کہ بھئی اس سے بہتر ہے تم یہاں رہو تاکہ ان کی تربیت ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت وہ کیوں استعمال کیا؟ کہ خطبے کی اہمیت وہ دینے کے لیے کہ جو خطبے کی ہے۔ ہم لوگ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظر میں خطبے کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے خطبہ وہ ہوتا ہے جو امام ممبر پر بیٹھ کے اذان کے بعد دیتا ہے، اس کے پہلے جو بھاشن ہوتا ہے وہ نہیں، یہ جان لیجیے گا۔ وہ ٹھیک ہے وہ لوگوں کی اسے تذکیر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے اور ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، اس پر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دلائل لوگوں کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خطبہ وہی ہے جو اذان کے بعد ہو۔ اب اذان کے سلسلے میں بھی ایک دو بات جان لیں کہ یہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا تھا تو اذان ہوتی تھی اور لوگ آ کے اور اذان ختم ہوتا ہے، امام خطبہ شروع کر دیتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک چلا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے میں کیا ہوا کہ چونکہ لوگ بڑھ گئے، بازار بڑھ گیا، بازار اور گئے، تو اب خطبہ میں بیٹھ گیا امام اور اس وقت اذان ہو رہی ہے تو لوگوں کو آنے میں دقت ہوتی تھی، وقت دیر ہو جاتی تھی، اور خطبہ کی اتنی اہمیت۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کے پہلے بھی ایک اذان پکار دیا کرو۔ اس میں بھی دو طرح کی باتیں آتی ہیں، اسی وقت کہاں پکار دیا کرو، دوسری جگہ آواز نہیں جاتی تھی، لوگوں کو آواز بھی نہیں ملتی تھی چونکہ بازار پھیل گیا، یا کچھ پہلے کہہ دیا گیا کہ اذان آواز دے دو لوگوں کو۔ لیکن اصل جو اذان ہے وہ یہی امام کے خطبے ممبر پہ بیٹھ جانے کے بعد ہے۔ اور تو ٹھیک ہے، یہ سنت عثمانی کہیے جس کو، جو انہوں نے اس پر چونکہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تو ایک طرح کا صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر، اس لیے اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یہ اذان دے دیتے ہیں کہ جو ہو جائے۔ ہمارے یہاں اب تو خیر مائک ہے، سب کچھ ہے، اور پہلے بھی دی جاتی ہے، اس پر بھی لوگ نہیں آتے خطبے کے وقت، تو اب تو معاملہ ہی دوسرا ہو گیا، اب تو معاملہ دوسرا ہو گیا۔ لیکن یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ اس وقت ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اختلافی ہے، لیکن میں اس لیے بول دے رہا ہوں کہ کسی میں جھگڑے لڑائی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کچھ لوگ اس پر زور مارتے ہیں۔ تمام حدیث میں اور اتفاق ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو خطبہ تب اذان ہوتی ہے اور نماز شروع ہوگی، خطبہ شروع ہوگا، اور اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو۔ اس لیے اکثریت کے نزدیک جمعہ کے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، جمعہ کی نماز کے پہلے کوئی بھی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اکثریت کے نزدیک۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں، جو 4 رکعت ظہر کے پہلے پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، جو پڑھتا ہے پڑھے، جو سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ نہ پڑھے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جمعہ کے بعد 2 طرح کی حدیثیں ہیں، 2 رکعت سنت بھی اور 4 رکعت سنت بھی۔ اب اس میں ہمارے علماء نے تطبیق دیا ہے کہ 4 رکعت جو ہے آپ مسجد میں رہ کے پڑھا کرتے تھے، جب مسجد میں سنت پڑھتے تو، اور گھر آ کے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے۔
تو ایک طرح سے دونوں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس میں فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ بھائی جتنا زیادہ پڑھیے گا اتنی اچھی بات ہے، آپ پڑھیے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے مسئلہ اس لیے بیان کر دیا، اور بھی ہے بہت سے اختلافی مسائل جو عام عوام کے لیے نہیں، اس لیے میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں، ورنہ فقہ میں جمعہ کے اوپر بڑی بڑی باتیں اس میں لکھی ہیں جو عوام سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ یہ دو چار اس سلسلے میں باتیں تھیں جو جان لینا چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ہاں ایک میں بھول گیا، عورت پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، کوئی مسافر سفر میں ہے وہ بھی فرض نہیں ہے، بچے پر بھی فرض نہیں ہے، اور مفرد جو تنہا ہے اس پر نہیں۔ بیمار کا بھی نہیں، بیمار جو ہے وہ تو اس پر تو عام نماز والی بات آئے گی، اس میں جمعہ اور اس کی بات نہیں ہے، تو بیمار جیسے چاہے پڑھ لے۔ تو اس کے بعد یہ چند مسائل تھے جمعہ کے جو ضروری ہے لوگوں کو جاننا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو اہتمام کی بات کی گئی، یہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ایک منٹ میں ختم کر لوں، یہ بند کر لوں، پھر بات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی